یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از M.A. راحت۔ رات کے کھانے پر شفیع اللہ اور ان کی بیگم کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ مجھے رفیع اللہ پر حیرت تھی، دن میں وہ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کا دکھ تھا، لیکن اس وقت وہ صاف ستھرے لباس میں ملبوس کافی نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ شفیع اللہ نے جو گفتگو مجھ سے کی تھی وہ ہر فرد تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے اطمینان سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد میں نے کہا، میں آپ سے تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں۔ سب چونک کر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے کہا، رفیع اللہ سے اصل میں میری دوستی ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے حوصلہ دلانے پر ہی میں یہاں آیا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ میرے ساتھ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرے عوامل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس ایک حیران کن تجسس تھا جس کے تحت یہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، اور بالکل غیر متوقع طور پر یہ کہانی مجھ سے منسلک نکل آئی۔ اس کے نتیجے میں رمضان خان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کا مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا۔ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں نے انہیں کچھ بتانے کی فرمائش نہیں کی تھی، کیونکہ میں ہر صورت اس پر اسرار حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ خیر، میں مافوق الفطرت قوتوں سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں کچھ کروں گا ضرور، ورنہ جی نہیں سکوں گا۔ ماموں شفیع اللہ نے جو کہا ہے اس کا میں نے بالکل برا نہیں مانا۔ ان حالات میں میرے والد زندہ ہوتے تو 100% وہ بھی اتنے ہی ناراض ہوتے۔ میں اپنے گھر آیا ہوں، اس لیے خود کو مہمان نہیں سمجھتا، لیکن آپ لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ میری تو اب جنگ چھڑ گئی ہے، اور میں اب فیصلہ کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن محاذ جنگ اب یہ نہیں ہوگا، کہاں ہوگا اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ہاں، ایک درخواست ضرور کروں گا کہ وہ یہ کہ نانی جان کی واپسی تک مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ ان سے مل کر جانا چاہتا ہوں۔ اس ڈرامائی سچویشن میں اضافہ ہوا، سین بدلا۔ ماموں شفیع اللہ دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سب چونک پڑے۔ میں نے تم سے جانے کے لیے کہا ہے؟ وہ میرے سامنے آ کر بولے۔ نہیں ماموں، میں واقعی آداب مہمانی بھول گیا تھا۔ کہیں نہیں جائیں گے یہ، اور یہ ذمہ داری میں آپ لوگوں کو سونپتا ہوں۔ انہیں کہیں نہیں جانے نہ دیا جائے۔ اور منصور، وہ رکے، میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولے، سوری۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ماموں شفیع اللہ کی زبردست انٹری نے فضا بدل ڈالی تھی۔ بعد میں رفیع اللہ نے مسخرے پن سے کہا تھا، یار میرے باپ کو معاف کر دو۔ جواب میں نے ایک دھپ اسے رسید کر دی تھی۔ باقی دن خوشگوار گزرا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ 2 بجے تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ ایک طرف ان پر اسرار واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا، دوسری طرف آج تسلیم سے جو کھل کر باتیں ہوئی تھیں اور اس نے جو اعترافات کیے تھے، انہوں نے دل مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے وہ کہا تھا جو ایک مشرقی شریف زادی کہہ سکتی تھی۔ باقی ذمہ داری میں نے قبول کی تھی۔ 2 بجے تک دماغ میں کھچڑی پکتی رہی تھی اور سر بری طرح درد کرنے لگا تھا، لیکن دل کے درد سے بچنے کے لیے سر کے درد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کسی دوسرے کمرے سے پرانی طرز کے وال کلاک نے 2 دفعہ ٹن ٹن کی تھی اور میری پلکیں جڑ گئی تھیں۔ کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ آہٹ دروازے پر ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازے سے کسی کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ ایک لمحے میں اندازہ ہوا کہ کوئی نسوانی وجود ہے۔ کیا تسلیم؟ میں نے سوچا، لیکن فوراً تردید ہو گئی۔ تسلیم نہیں، سلطانہ تھی۔ سفید براق لباس میں ملبوس، چاند کی طرح چمکتے طباق چہرے کی مالک، خوبصورت نقوش میں پاکیزگی گندھی ہوئی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ میں نے خود کو ساکت کر لیا، لیکن میری نظریں گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آج مجھے اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، خوشی سے دمکتا ہوا، جیسے کسی خوش آئند تصور سے چمک رہا ہو۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر بے آواز آگے بڑھی۔ تب میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ تھا، اور جو کچھ تھا نمایاں تھا۔ چنبیلی کے حسین خوشبو
پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ سفید نازک پھول اس کے دونوں ہاتھوں میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ اسی طرح چلتی ہوئی میرے پیروں کے پاس آ گئی اور پھر اس نے تھوڑی سی اونچائی سے یہ پھول میرے پیروں پر بکھیر دیے۔ میں آنسوؤں کی جھری سے سارا عمل دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جس کا اظہار اس کے ہونٹوں کی مدھم سی مسکراہٹ سے ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے ساکت رہ کر اس کی دوسری کارروائیاں دیکھی۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی کہ میں جاگ نہ جاؤں۔ میرے پیروں میں پھول گرا کر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اور میرے بالکل پاس آ گئی۔ اب وہ سیدھی کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا پیار اور اتنا تقدس تھا اس کی آنکھوں میں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سانس روکے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ جھکی اور اس نے آہستگی سے اپنے ہونٹ میری پیشانی پر رکھ دیے۔ میرے پورے جسم میں سرد لہریں دوڑ گئی تھیں، البتہ میں نے اس کے ہونٹوں کا لمس بالکل محسوس نہیں کیا۔ پھر وہ سیدھی ہوئی تو میں نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے گزر گیا۔ وہاں ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، جیسے اسے میرے جاگنے کا علم ہو۔ وہ مجھے جن پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں ان کا اندازہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے ہٹنے یا کسی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تب میں نے مدھم لہجے میں پوچھا، تم بول نہیں سکتی؟ میری آواز کے جواب میں اس نے دکھ بھرے انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے پھر کہا، میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس سوال کے جواب میں اس نے تائیدی انداز میں زور زور سے گردن ہلائی، گویا میں ابھی اپنے ملک واپس نہ جاؤں۔ میں نے پوچھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے امداد طلب کی۔ اس کی آنکھوں میں کرب ابھر آیا تھا۔ وہ حسرت بھرے انداز میں ہاتھ اور گردن ہلانے لگی۔ تب میں نے کہا، میں نہیں جاؤں گا اور تمہاری مشکل کا کوئی حل نکالوں گا، بے فکر رہو۔ اس نے ممنونیت کے انداز میں گردن ہلائی، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اشارے سے پوچھا کہ جاؤں؟ ہاں، تم ایک پاکیزہ مسلمان خاتون ہو۔ میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر کے وطن جاؤں۔ ایک بار پھر تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اور واپسی کے لیے مڑ گئی اور باہر نکل گئی۔ مجھ پر سحر طاری تھا۔ ایک روح سے ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک وہ بول نہیں سکی تھی، لیکن ساری باتیں ہو گئی تھیں۔ وہ نوجوان تھی، لیکن میرے لیے ماں جیسا تقدس رکھتی تھی۔ نہ جانے کب تک تاثر میں ڈوبا رہا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں پرعزم تھا، کچھ بھی ہو جائے، وطن واپسی نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس مظلوم روح کے لیے کچھ کر کے ہی جاؤں گا۔ بے شک کوئی خیال ذہن میں نہیں تھا، وسائل بھی نہیں تھے، لیکن ٹھیک ہے، نیک نیتی سے آگے چلتا ہوں، اللہ ضرور کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ خاموشی سے یہاں سے نکل جاتا ہوں اور اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کرتا ہوں۔ سوچتے سوچتے فضل صادق کا خیال آیا۔ ایک دم کچھ روشنی سی دل میں اتری۔ لکھنؤ چلا جاؤں گا۔ وہ اگر اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو کوئی مشورہ تو دے سکیں گے۔ میرے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد انسان تھے۔ رات زیادہ دیر تک جاگتے ہی گزری تھی، اس لیے دیر تک سوتا رہا تھا۔ دروازے سے تسلیم نے اندر جھانکا تو میں نے سلام کیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک، بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک۔ پھر اتنی دیر کیوں سوتے رہے؟ بس تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ دادی جان واپس آ گئی ہیں۔ اوہ، کب؟ صبح یا رات کو؟ وہ صبح نماز پڑھ کر چل پڑی تھیں۔ راستہ ہی کتنا ہے؟ وہ لوگ بھی ساتھ آ گئے؟ میرا مطلب ہے رمضان خان کے گھر والے؟ نہیں، انتظام کر آئی ہیں۔ وہ اپنے سامان کے ساتھ دوپہر کے تک پہنچ جائیں گے۔ اصل میں امی نے انہیں فون کیا تھا۔ میرے مسئلے میں؟ جی، اصل میں رفیع بھائی نے تایا جان سے کافی تلخ گفتگو کی تھی اور میں نے امی سے۔ ارے اتنے سارے حمایتی ہیں ہمارے، زندہ باد۔ ویسے کچھ وقت ہے تمہارے پاس؟
ہاں ہاں بتائیے۔ موجودہ حالات کافی سنگین ہیں۔ رمضان خان کی موت نے بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ بات بہت آگے جا چکی ہے۔ پہلی بات یہ کہ رفیع اللہ کے سلسلے میں تایا جان سے متفق ہوں۔ اب اسے میرے ساتھ اتنا نہیں رہنا چاہیے، واقعی اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ اکیلے؟ نہیں، اب تم میرے ساتھ ہو۔ تسلیم، میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور ایسا ضرور ہوگا۔ اگر قدرت نے مجھے اس مشن میں سرخرو کیا تو انشاءاللہ میری زندگی کا یہ دوسرا مشن ہوگا۔ تم سے درخواست ہے کہ مجھ پر اعتبار کرنا اور کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دینا، ٹھیک ہے؟ تسلیم نے بڑی فرمانبرداری سے گردن ہلا دی۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ ویسے بھی تم سوچو، کیا میں اس کا انتظار کروں کہ یہ لوگ خود مجھ سے معذرت کریں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوگا کہ دادی جان خود آپ سے کہیں کہ آپ یہ سرگرمیاں ترک کر دیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی، لیکن منصور، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ میں لکھنؤ جاؤں گا، فضل صادق صاحب کے پاس۔ اوہ، یہ اچھا فیصلہ ہے، میرے لیے باعث اطمینان۔ آپ نے ان سے بات کر لی ہے؟ کروں گا، پورے اعتماد کے ساتھ۔ وہ مجھے دعوت دے چکے ہیں، کہہ رہے تھے میرے لیے عارضی ویزے کا انتظام کریں گے۔ وہ ضرور کر لیں گے، بہت تعلقات ہیں ان کے۔ ناشتہ لے آؤں؟ اسی بہانے سے آئی تھی، باقی سب ناشتہ کر چکے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور کہوں، لکھنؤ میں رابعہ ہوتی ہے، خیال رکھیے گا۔ میں مسکرا دیا اور وہ باہر نکل گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ نانی جان عابدہ بیگم کمرے میں آ گئیں۔ ان کے ساتھ سعدیہ مومانی اور چھوٹے ماموں بھی تھے۔ رسمی گفتگو ہوئی، پھر نانی جان اصل مسئلے کا آغاز کرنے والی تھیں کہ ایک ملازمہ اندر داخل ہو گئی۔ ترویدی جی آئے ہیں بیگم جی۔ ترویدی؟ اچھا بٹھاؤ انہیں، میں آ رہی ہوں۔ خدا خیر کرے، کیا خبر لایا ہے؟ ویسے سنا ہے وہ حویلی گجادر کی تباہی اور رمضان خان کے قتل کو ایک دوسرے سے منسلک کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ بتا رہی ہیں۔ خیر، میں جو بات تم سے کرنا چاہتی ہوں منصور، وہ اس کے جانے کے بعد کروں گی۔ دیکھوں کیا کہانی لے کر آیا ہے۔ ارے ہاں، صغیرہ، کیا رام صاحب بھی ساتھ ہے؟ نہیں، اکیلے آئے ہیں۔ عابدہ بیگم کوئی آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئی تھیں۔ سب لوگ میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ رفیع اللہ اور تسلیم بھی آ گئے تھے۔ نانی جان کے چہرے پر ایک سنگین خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چلے گئے ترویدی صاحب؟ ہاں، کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے خیالات میں، لیکن اس کے پس پردہ کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ منصور کو دلی لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ رام منوہر اور بانکے دھر ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ رفیع اللہ پھر سے بولا۔ رفیع اللہ، خاموش رہو، بات کرنے دو، عابدہ بیگم نے کہا۔ پھر بولی، ترویدی ایک سمجھدار آدمی ہے، ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے، بلکہ بعض سنگین موقعوں پر اس نے مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تم لوگ جانتے ہو بانکے دھر ادھر نہیں آتے۔ ترویدی کا کہنا ہے کہ وہ منصور سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیکھو منصور بیٹے، میں نہیں جانتی کہ رمضان خان جیسے بردبار بزرگ نے اپنے اور ہمارے خاندان کے لیے یہ خطرہ کیوں مول لیا۔ حالانکہ طویل ترین وقت گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنی توہین نہیں بھولے، اور انہوں نے رمضان خان کو معاف نہیں کیا۔ کہ آگ لمحوں میں بھڑک سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم اپنے ماں کے اکلوتے بیٹے ہو، ہمارے پاس بڑی چاہ سے آئے ہو، ہمیں تمہارے آنے کی خوشی ہے، لیکن جو صورتحال بن چکی ہے وہ تمہارے علم میں ہے۔ گجادر کی حویلی بے شک ہمارے لیے بھوت گھر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ان کے لیے وہ عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے خاکستر ہونے کا صدمہ ان کے لیے اتنا ہی بڑا ہے جس طرح 20-25 سال پہلے تمہارے والد ناصر عبداللہ کی سروجہ سے شادی کا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ تم صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرو اور ایک اچھے مہمان ہونے کا ثبوت دو۔ آپ لفظوں کا کھیل کھیل رہی ہیں دادی اماں، رفیع اللہ نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔
کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ دادی جان پر ایسا وار بھی ہو سکتا ہے۔ رفیع اللہ نے ناقابل یقین عمل کیا تھا۔ عابدہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ مدھم لہجے میں بولی، مجھے اس کھیل کی نشاندہی کرنے دو رفیع اللہ۔ ایک طرف آپ مضبوط رشتوں کا حوالہ دے رہی ہیں، دوسری طرف اسے مہمان کہہ رہی ہیں۔ وہ ہمارا خون ہے، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ تم نے ایک معصوم کوشش کی ہے رفیع اللہ، جسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی تم باپ بیٹے کا معاملہ ہے۔ عابدہ بیگم کے الفاظ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکے، تو وہ زہریلی مسکراہٹ سے بولی، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں سمجھا ہوگا، میں بتاتی ہوں۔ شفیع اللہ نہیں چاہتے کہ ہمارا خاندان انتقام کا نشانہ بن کر نیست و نابود ہو جائے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ رفیع اللہ ان سرگرمیوں سے دور رہے، اور یہ شفیع اللہ کا جائز فیصلہ ہے۔ رفیع اللہ نے مجھ سے بدتمیزی اس لیے کی ہے کہ شفیع اللہ ناراض ہو کر اسے گھر سے نکال دیں، اور یہ منصور کے ساتھ۔ عابدہ بیگم نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کر لیا کہ عابدہ بیگم اس وقت مکمل طور پر میرے خلاف ہیں۔ میں تو خیر اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ رفیع اللہ کھڑا ہو گیا، اس نے سرد لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ عابدہ بیگم کچھ لمحے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، میں نے ترویدی سے کہا ہے کہ میں اسے فون پر اطلاع دے دوں گی۔ اس نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ منصور کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اب تمہیں فیصلہ کر کے مجھے بتانا ہے کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، بڑی سادہ اور عام بات ہے نانی جان، مجھے جانا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ترویدی کے ساتھ جانے کے بجائے اس ملک کی وسعتوں میں چھپ جاؤں اور غور کروں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس مشکل میں ہم صرف تمہاری زندگی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہمارا خاندان جہاں جہاں بھی آباد ہے بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ تمہاری تلاش میں ہمارے گھروں پر چھاپے پڑیں گے اور میڈیا پر ہماری خوب شہرت ہو جائے گی۔ اوہ، اب تو ضمانت قبل از گرفتاری کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ میں نے بدستور خوشگوار موڈ میں کہا، ٹھیک ہے نانی جان، میں ترویدی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ میں منصور کے ساتھ جاؤں گا، تسلیم کے والد نے کہا۔ نہیں جناب، یہ میرے ملک کی توہین ہوگی۔ ہم لوگ بہادر ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ میری آواز اور میرے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ سب ساکت رہ گئے۔ پھر تسلیم کے والد اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آ کر انہوں نے میری پیشانی چوم لی۔ تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت دیر کی مہرباں، آتے آتے مجھے انتظار تھا تمہاری کال کا۔ ہاں، پوری تفصیل بتاؤ۔ فضل صادق کا لہجہ بہت بے حد خوشگوار تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، آپ کا لہجہ اور آپ کے الفاظ موسم خزاں میں باد صبا کے ایک ٹھنڈے جھونکے کی مانند ہیں۔ یار خدا کے لیے شاعری مت کرنے بیٹھ جانا، میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تفصیل۔ فضل صادق نے کہا تو میں نے پیش آنے والے واقعات منوان دہرا دیے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے دشمن ہلا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، وہ دونوں دہلی میں رہتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے قریب ہی ہوتا ہوں۔ آرام سے جاؤ، بس اپنے ہاتھوں سے کسی کو زخمی یا قتل مت کرنا۔ چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے وہ یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تم سے ایسا کوئی کام کرا دیں جو تمہیں قانون کی گرفت میں لا سکے۔ جی سر، میں نے کہا، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ آرام سے جاؤ، اور جو لمحے گزرے ہیں انہیں نظر انداز کرو۔ سب لوگ اچھے ہیں، بس پریشان ہو گئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے۔ تعویذ کہاں ہے؟ وہ سر، وہ… ٹھیک ہے، اسے اسی کے پاس رہنے دو، اسے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ نہیں، تم ان کی ضرورت بن چکے ہو۔ اب وہ تمہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور پھر اب سلطانہ بھی شیر ہو گئی ہے۔ وہ اب ان سادھوؤں اور جادوگروں سے نہیں ڈر رہی، وہ بھی تمہارے آس پاس رہے گی۔ میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ بند حویلی میں آگ اسی نے لگائی تھی، لیکن اس کا امکان ضرور ہے۔ کیوں؟
وہ تو اس کے باپ کی حویلی تھی، بلکہ گجادر نے تو اس کے ساتھ حویلی میں بھوکا پیاسا رہ کر جان دی تھی۔ بس ہوتا ہے، حویلی کی آگ جادوگروں کا سحر توڑنے کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی تمہیں بتایا ہے، اب تمہیں خود بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہندوؤں کے لیے بڑا سنگین ہے۔ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی، چتا کی آگ اس پر حرام ہو گئی، یہ ان کے دھرم پر بہت بڑا تازیانہ تھا۔ چنانچہ بہت سی قوتیں دھرم رکشا کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ وقت ٹل گیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن تم نے آ کر ہلچل مچا دی اور اب وہ پھر سے مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے بجائے کسی ایسے کو تکلیف دیں گے جس سے تمہیں اذیت ہو۔ تعویذ تسلیم کے پاس رہنے دو، باقی پر نگاہ رکھیں گے۔ تم ترویدی کے ساتھ دہلی جاؤ، رفیع اللہ کو سمجھا دینا۔ فضل صادق کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے ناواقف نہیں تھے۔ ایک دو الفاظ ایسے بھی انہوں نے کہے تھے جن سے میرے اس خیال کی تصدیق ہوئی تھی، یعنی یہ کہ باقی کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح انہیں شاید تسلیم کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ وہ مجھ سے قریب ہے۔ اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تسلیم بڑی ہمت سے کام لے رہی تھی، جانتی تھی کہ اس وقت میں سب کی آنکھوں کے نشانے پر ہوں، لیکن میرے کمرے میں آ گئی۔ باہر بڑا سسپینس ہے، سب جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ارے مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، نانی جان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ تسلیم نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے منصور۔ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گی، اور جس طرح سلطانہ اپنی محبت سے ثابت قدم رہ کر ایک تاریخ مرتب کر گئی ہے، اسی طرح میرا کردار بھی شہرت پائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہہ گئی تسلیم؟ میں شاعر نہیں تھا، ادیب نہیں تھا کہ ان الفاظ کی تشریح کر سکتا، لیکن انسان ضرور تھا، صاحب دل ضرور تھا، اور دل شاعر بھی ہوتا ہے، ادیب بھی، درویش بھی ہوتا ہے، ولی بھی، جاذب بھی ہوتا ہے، مجذوب بھی۔ کبھی الفاظ کا وزن دنیا کے ہر بوجھ سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ دعا مانگوں گی کہ سلطانہ کی طرح اپنی محبت میں ثابت قدم رہ کر ویسی ہی تاریخ رقم کروں۔ تسلیم، میں شاید یہاں آیا ہی اس لیے تھا کہ اس دنیا کی محبتوں کی کچھ اور کہانیاں دوں۔ تو آنسو بہاتی آنکھوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اسے وہ مقام دوں جس کی وہ طلبگار ہے۔ اس کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تسلیم، تو سب سے پہلے خود کو زندگی بھر کے لیے تم سے منسلک کر لیتا۔ یہ میری ساری جد و جہد اس لیے ہوتی۔ اب میری زندگی کے دو ہی مقصد ہیں۔ نانی جان نے ترویدی کو بتا دیا کہ میں اس کے ساتھ دہلی جانے کو تیار ہوں۔ رفیع اللہ نے چھپ کر مجھ سے ملاقات کی اور بولا، مجبوری ہے منصور بھیا، یہ لوگ میرا اور تمہارا رشتہ نہیں سمجھ رہے، اس لیے انہیں دھوکہ دینا پڑے گا۔ ترویدی اپنی جیب سے تمہیں لے جائے گا، میں نے انتظام کر لیا ہے، تمہارا پیچھا کروں گا، ایک آواز پر تمہارے پاس ہوں گا، فکر نہ کرنا۔ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا رفیع اللہ، میں مصلحتاً دلی جانے کے لیے تیار ہوا ہوں، ورنہ کس کی مجال تھی کہ مجھے لے جاتا۔ دیکھوں تو صحیح اب کون سی کہانی جنم لیتی ہے، گجادر کے بیٹے اور بہن کے بھائی کون سا تیر مارتے ہیں۔ پہلے میں سینہ تان کر ان کے سامنے آیا تھا، اور دیکھ لو انہیں اپنی قدیم تاریخ جلانی پڑی۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی، اب دوسری کامیابی یہ ہوگی کہ وہ خود ہی اپنی بہن کی لاش کی تدفین کی اجازت دے دیں۔ رفیع اللہ نے چونک کر کہا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کی آتما کی شانتی چاہتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کی مداخلت کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہی تو کرنے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا، مجھے تنہا جانے دو۔ میں چاہتا ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری سوچی سمجھی کارروائی ہے۔ میں انہیں یہی پٹی پڑھاؤں گا کہ میں نے یہ خفیہ حل نکالا ہے جس کا کسی کو علم ہے نہ ہوگا۔ رفیع اللہ کے ہونٹ سکڑ گئے، پھر اس نے کہا، گویا میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ماموں صاحب نہیں چاہتے کہ تم جاؤ، یہی ظاہر کرنا کہ تم نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور ہماری ضرورت بھی یہی ہے۔ ترویدی آ گیا۔
اس وقت وہ ایک شاندار پراڈو میں آیا تھا جسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ ٹھاکر دھر نے مہمان کے لیے اپنی گاڑی بھیجی ہے۔ ترویدی نے مسکرا کر عابدہ بیگم سے کہا۔ ٹھاکر پریوار سے ہماری صدیوں کی دوستی ہے، عابدہ بیگم نے نیازمندی سے کہا۔ چلیں منصور جی۔ جی، میں نے کہا اور رسمی گفتگو کے بعد میں گاڑی میں جا بیٹھا، لیکن میری بھٹکتی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی یہ تلاش ناکام نہ رہی۔ میرے ہی کمرے کی اس کھڑکی سے جہاں میں نے پہلی بار روتی ہوئی سلطانہ اور سرد چتا کو دیکھا تھا، 2 آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ فاصلہ کافی تھا، لیکن ان آنکھوں میں تحریر کتاب کا ہر ورق نمایاں تھا۔ ترویدی مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ لمبے عرصے کا جادو تم نے توڑ دیا ہے منصور جی۔ کہانی برسوں کی دھول میں گم ہو گئی تھی اور خاموشی ایک روایت بن گئی تھی۔ سب نے اس روایت کی پابندی کی تھی، مگر تم آندھی کی طرح اٹھے اور تم نے نقشہ ہی بدل دیا۔ لیکن ہم انسانیت کو بڑا درجہ دیتے ہیں، ایک بڑے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ جذبات کے دھارے میں بہنے کے بجائے اچھی سوچ سے کام لینا۔ کیوں نہیں ترویدی جی، مگر مجھے کچھ گائیڈ تو کیجیے۔ پتہ نہیں کس نے کھیل بگاڑا، ہم تو تم سے ملنے گئے تھے، تمہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دے گئے تھے، مگر تم حویلی میں جا گھسے، وہیں سے کھیل بگڑ گیا۔ تم نے وہاں توڑ پھوڑ کی اور بھائی چارے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے ترویدی جی کہ مجھے سزا دینے کی بجائے بیچارے رمضان خان کو قتل کر دیا گیا۔ بس سارے کے سارے خود کو بلوان اور شکتی مان منوانے پر تلے رہتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ رمضان خان کو قتل کرنے کے بجائے اسے پکڑ کر بھکتی شالہ لے جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ہمیں منع نہیں کیا گیا، اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ سارے بھگتوں کا خیال ہے کہ تمہیں سازش کر کے بلایا گیا ہے اور اس کے پیچھے وہ تمام طاقتیں کام کر رہی ہیں جو دین دھرم کے جھگڑوں کا بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ بس یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کون ہیں۔ میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں، بات سمجھ میں آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی شدید خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ پراسرار کھیل اب ایک خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔